بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزرے وقت کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت عقلمند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ ابھی تک کنوارا تھا کیونکہ اسے اپنی پسند کی ملکہ نہیں ملتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکہ اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، لیکن صرف خوبصورت نہیں، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہونی چاہیے۔ وزیروں نے ایسی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی کہ ان صفتوں والی لڑکی ملے اور ہم بادشاہ کو آ کر خبر کریں، مگر کافی تلاش کے باوجود کوئی ایسی لڑکی نہ مل سکی۔ جو لڑکیاں عقلمند اور تیز ترار تھی وہ خوبصورت نہ تھی، اور جو لڑکیاں نوجوان اور خوبصورت تھی بدقسمتی سے ان میں عقل نہ تھی۔ بادشاہ کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے بس دن رات یہی فکر رہتی تھی کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون بنے گا۔ پھر ایک دن وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، حضور، میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک غریب آدمی کا بیس بدل کر جگہ جگہ گھومے پھرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق کوئی عقلمند اور خوبصورت لڑکی مل جائے۔ بادشاہ کو وزیر کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ پھر بادشاہ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کا بیس بدلا اور اپنے شاہی محل سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ابھی شہر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے ایک کسان ملا جو کاندھے پر لاٹھی رکھے اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور پھر کسان سے کہا، بھائی، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ سواری میں بٹھا لوں گا۔ کسان نے سر سے پاؤں تک اس آدمی کی طرف دیکھا اور بہت حیرانگی سے بولا، ارے بڑے میاں، تم خود تو پیدل چل رہے ہو، مجھے بلا کس سواری میں بٹھاؤ گے؟ بادشاہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور دونوں چپ چاپ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ کلمہ شہادت کی آواز آئی۔ چند لوگ قبرستان کی طرف جنازہ لیے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے کسان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ آدمی زندہ ہے یا مردہ؟ کسان نے حیرت بھری نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، بڑے میاں، اگر یہ آدمی زندہ ہوتا تو یہ لوگ اس کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف کیوں جاتے؟ تمہارے دماغ کا کوئی نہ کوئی پیچ ضرور ڈھیلا ہے۔ اب وہ دونوں ایک کھیت کے پاس سے گزرے جس میں گندم کے پودے کڑے جھوم رہے تھے۔ کسان کہنے لگا، کتنی اچھی فصل ہے۔ بادشاہ بولا، ہاں، فصل تو اچھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی۔ کسان چلتے چلتے رک گیا اور غصے میں بولا، بڑے میاں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ فصل کٹی ہوئی ہے یا نہیں؟ بادشاہ نے آہستہ آواز میں کہا، میرے بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور دیتی ہے۔ بیچارے کسان کی سمجھ میں یہ فلسفہ نہ آیا۔ خیر، کسان نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یہ دونوں چپ چاپ چلتے رہے۔ اسی طرح چلتے چلتے شام ہو گئی۔ کسان کا گاؤں آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، بڑے میاں، تم نے کہاں جانا ہے؟ بادشاہ اس سے کہنے لگا، بابا، ہم فقیروں کا کیا ہے، جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے وہاں پڑ جاتے ہیں۔ ویسے میری منزل تو ابھی بہت دور ہے، سوچ رہا ہوں کہ صبح ہی جاؤں، تک بھی چکا ہوں اور بھوک بھی بہت لگی ہے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی سرائے تو ہوگی؟ ویسی بھی دیہاتی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ کسان سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ آدھی رات کو کہاں دھکے کھاتا پھرے گا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں، کیوں نہ میں اسے اپنے ساتھ لے چلوں، ایک رات کی تو بات ہے، صبح ہوتی ہی چلا جائے گا۔ کسان کہنے لگا، بڑے میاں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں سرائے کہاں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں آج کی رات گزار لو۔ بادشاہ کہنے لگا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس سے پوچھنے لگا، تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کسان کہنے لگا، گھر میں ہم 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک میں، ایک میری بیوی اور ایک میری بیٹی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بیٹی کی شادی ہوئی ہے؟ کسان نے جواب دیا، ابھی نہیں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہ فصل بیچ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ یہ کہہ کر کسان نے دروازہ کٹکھٹایا۔ کسان کی بیوی بہت بے چینی سے کسان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اجنبی کو دیکھا تو فوراً سے چرپائی پر نئی چادر بچھا دی اور ساتھ نیا تکیہ بھی رکھ دیا۔ یہ گھر تھا تو چھوٹا،
لیکن بہت خوبصورت اور صاف ستھرا دکھائی دیتا تھا۔ کسان نے ساری عمر کی کمائی مکان بنانے میں ہی لگائی تھی۔ ایک طاق میں کڑوے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ ایک دم ایسے معلوم ہوا جیسے چودھری کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ کسان کی بیٹی نے بہت ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور ساتھ ہی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ کسان کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر سنبھل کر بولا، کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر اس مکان میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں نے یہ مکان اتنی محنت سے بنایا ہے، پھر بھی بڑے میاں بول رہے ہیں اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان بولا، اچھا بابا، ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ ان کے گھر میں دال بنی تھی۔ کسان کی بیوی سوچنے لگی کہ میاں کا مہمان آیا ہے، یہ تو بری بات ہے کہ وہ دال یا سبزی کا ہے۔ بیوی نے فوراً ڈربے سے مرغی نکالی۔ کسان نے جلدی سے مرغی حلال کی اور لڑکی نے فٹافٹ بنی ہوئی مرغی بنا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ سب ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مرغی والا برتن اپنی طرف کھینچ لیا اور مرغی کا سر کسان کو دیا، مرغی کی ٹانگیں کسان کی بیوی کو دی اور مرغی کے جو بازو تھے وہ کسان کی بیٹی کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب کو بانٹ دیا۔ باقی کی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور ان سے کہنے لگا کہ رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر ٹہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، دروازہ بند کر لے۔ کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، عجیب ہفتی بڈھا ہے، پورے راستے میں میرا دماغ کہتا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بوڑھے آدمی کی شروع سے آخر تک ساری بات بتائی۔ کسان کی بیٹی نے ایک ایک بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولی، ابا جی، یہ آدمی ہفتی نہیں اور نہ ہی پاگل ہے، بلکہ بہت عقل مند ہے۔ کسان اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹا ذرا سوچو تو، ہم دونوں پیدل چل رہے تھے کہ یہ بوڑھا آدمی مجھ سے کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی سواری میں بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور دھیمے لہجے میں بولی، ابا جان، ان کا ایسا کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ جب کوئی اکیلا انسان سفر کرتا ہے تو تھوڑا فاصلہ بھی کاٹے نہیں کٹتا، لیکن اگر 2 آدمی ساتھ میں چلے اور باتیں کرتے جائیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری میں بٹھانے کا اس کا یہ مطلب تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے چلو، تمہیں تکان نہیں ہوگی اور تم ایسا محسوس کرو گے جیسے کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کچھ دیر سر کو جایا، پھر اس سے کہنے لگا، چلو تمہاری یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان، یہ بات بھی کسی حکمت سے خالی نہیں۔ نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا پھر جہنم میں۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو مردہ۔ کسان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن اب اسے ایک اور بات یاد آئی۔ کسان بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے، لیکن اس نے کٹی ہوئی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا کہ یہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے ابا جی، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کھیت کے مالک نے اپنی کڑی فصل ہی بیچ دی ہو، اس صورت میں تو اس کے لیے یہ کھیت کٹ چکا اور اس فصل کے مالک نے اس فصل کے دام بھی وصول کر لیے ہو۔ کسان چور نظروں کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، ہو سکتا ہے بیٹا تمہاری یہ بات بھی درست ہو، لیکن اس نے میرے مکان کی طرف دیکھ کر یہ کیوں بولا؟ مکان تو خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ لڑکی تھوڑی جج کی اور پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کی ابا جان، بلکہ اس نے میرے بارے میں کی۔ میرا سامنے والا دانت ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو میرا یہ دانت صاف دکھائی دیتا ہے۔ مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہ باتیں کافی تھی، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ کسان پھر بولا، اچھا یہ بتاؤ، اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے تقسیم کیوں کیا؟ اس نے مرغی کا سر مجھے دیا
مرغی کی ٹانگیں تمہاری ماں کو اور بازو تمہیں دے دیے، اور آخر میں دل کے 4 حصے کر کے سب میں بانٹ دیا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو مرغی کا سر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گھر کے سردار ہیں۔ اماں کو مرغی کی ٹانگیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں اماں کو ہر وقت مستعد رہنا چاہیے، اور مجھے اس نے بازو دیے، اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ مجھے کام دھندے میں اپنے ماں باپ کی مدد کرنی چاہیے۔ آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ اس سے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے کنڈی کھڑکائی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، بڑے میاں، آپ تو کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جس ملکہ کی تلاش تھی وہ آج ہمیں مل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تیلی کھولی، اس میں سے 100 سونے کی اشرفیاں نکالی، اور یہ اشرفیاں کسان کو دے کر بولا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرو۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے، اور اب میں تشریف لے کر جا رہا ہوں۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں ہی ہکے بکے رہ گئے اور حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی۔ 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی چہل پہل اور ایسی گہما گہمی رہی کہ بڑے سے بڑے شہروں میں بھی کیا ہوگی۔ دور دور کے گاؤں والوں کی بھی دعوتی کی گئی، اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ 20 کوس تک کوئی بھی غریب نہ رہا۔ شکریہ۔